وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ جو بھی حالات اس وقت فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہے، بینگا مسلم اور بینگا انسان، ہمیں تو ہر انسان کی تکلیف پر پریشان ہونا چاہیے۔ پھر مسلمان ہونے کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان سب کے سب ایک جسم کے مانند ہے، کہ ایک جگہ تکلیف میں آتی ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں آتا ہے۔ اور الحمدللہ آج یہ جو احساس ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ احساس ختم نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک ختم بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، تو مسلمانوں کے دل بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ذمے 3 کام ہیں، 3 کاموں میں سے جو کام ہم کر سکیں وہ کر سکیں۔ اگر ایسے مسلمان جن کی پہنچ فلسطین تک ہے وہ جا سکتے ہیں اور وہ جانی اعتبار سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے، جانی اعتبار سے وہاں جا کر ان کی مدد کریں۔ ہم جانی اعتبار سے نہیں جا سکتے ہیں، بہت لمبا فاصلہ ہے، مسائل ہیں، تو بھائی ہم مالی اعتبار سے وہاں جائیں۔ جیسے وہ حدیث یہاں کچھ ساتھیوں نے شیئر بھی کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیت المقدس تو قیامت یعنی محشر کی سرزمین ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، اور وہاں کی نماز دیگر جگہوں کی نمازوں سے فضیلت والی ہے۔ اگر جانے کی استطاعت نہ ہو تو آپ نے فرمایا کہ اس وہاں پر اپنے تیل بھجوا کر قندیلوں کو روشن کریں۔ اب ہمارے مسلمان بھائی جس تکلیف میں ہیں، جس مشقت میں ہیں، جس پریشانی میں ہیں، کچھ شہید ہو رہے ہیں، کچھ زخمی ہو رہے ہیں، تو ہمیں وہاں اپنے مالی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ بھی ہماری استطاعت سے باہر ہے تو پھر دعائیں تو کہیں نہیں گئیں، ہر آدمی نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دعاؤں سے کیا ہوگا؟ دعاؤں سے ہی بہت کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بھیجا ایک ایک قبیلے کے پاس۔ قبیلے والوں نے ان سے غداری کرتے ہوئے ان کو شہید کر دیا۔ اللہ کے نبی نے 1 مہینے تک ان پر بد دعا فرمائی۔ اور بعض ہمارے علماء جذباتی قسم کے اور علم سے دور، وہ یہ کہتے ہیں جی اسرائیل کا نام مت لو، یہ تو اللہ کے نبی کا نام ہے۔ یہ ایسے کم عقل لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جب آپ کسی ایسے شخص پر کہ جس کا نام یوسف ہے، وہ بہت برا ہے، اس کے اعمال برے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ایسے یوسف، یہ یوسف کو پکڑو، اس یوسف کو مارو، اس یوسف کو قید میں ڈالو۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، ہم اس خاص یوسف کو کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل اس وقت ایک ایسا ملک جو ظالم ہے، جو قابض ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے یعقوب علیہ السلام مراد نہیں ہے۔ تو خوب ساری دعائیں ان کے لیے کریں، اللہ رب العزت جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اسرائیل اور ہر وہ شخص جو ان کے مدد کے لیے کھڑا ہے، اللہ انہیں تباہ و برباد و تہس نہس فرما دے۔